ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ خداوند خدا جو ازل سے ابد تک یکساں ہے، ان کے پاک، بزرگ اور مقدس ترین نام میں معزز ناظرین، آپ جو ہمارے ساتھ زوم میٹنگ میں ہیں اور آپ جو ہمارے ساتھ ٹک ٹاک پر اس وقت شریک ہیں اور فیس بک پر بھی ہمارے ساتھ خدا کے کلام کو اس وقت سن رہے ہیں، اور یوٹیوب اور واٹس ایپ پر بھی، یہ خاکسار آج پھر آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے اور شکر گزار ہوں ذات الہی کا کہ مجھے آج پھر سے یہ فضل ملا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر آن لائن کی جانے والی حمد و ثنا، دعاؤں اور پھر اس خوبصورت رفاقت کے وسیلہ سے برکت پا سکوں۔ اور اب وقت ہے کہ میں اور آپ مل کر خدا کے زندگی بخش کلام سے سیکھنے والے ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آج بھی ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے مجھ سے اور آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آج کے دن انبیاء اکبر میں سے دانییل نبی کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، 12ویں باب میں ہیں، اور اس 12ویں باب کے اختتام کی طرف، یعنی مکمل کرنے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، وہ بھی دھیرے دھیرے اور رفتہ رفتہ۔ ہم نے گزرے ہفتے میں بزرگ دانیل سے متعلق یہ بات سیکھی تھی کہ اے خداوند، جو کچھ آپ نے بتایا، یہ سال اور یہ ماہ اور یہ مصیبت کا زمانہ، مخالف مسیح کا آنا اور خداوند یسوع مسیح کا آ کر اس پر فاتح ہونا، یہ سب کچھ کب ہوگا اور اس کا انجام کیا ہوگا، نتیجہ۔ اور بزرگ دانیل کو جو جواب ملا ہے، وہ جواب کچھ یوں تھا کہ دانیل، یہ ہے نبوتی باتیں، اور ان نبوت کی باتوں کو ابھی تجھ پر نہیں کھولنا، فی الحال یہ بند اور سر بمہر ہوگی، اور جب صحیح اور مناسب وقت آئے گا تو اس وقت یہ بھید کھلیں گے اور تجھے بھی معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال دانیل، تو اپنے کام میں لگا رہ، مصروف عمل رہ۔ اور ہم نے کافی کچھ پریکٹیکل باتیں اپنی شخصی زندگی سے متعلق کی تھیں۔ ان میں سے ایک بات صرف اشارتاً کہتا چلوں کہ بعض اوقات ہم قبل از وقت بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، لیکن مناسب ہوگا کہ خدا کی ٹائمنگ، خدا کے سکیجول کا انتظار کریں، کیونکہ جو خدا نے کہا وہ خدا کر کے رہے گا۔ آج آپ کی خدمت میں دانیل 12 باب اور اس کی 10 اور 11 آیات کو رکھنا چاہتا ہوں، اور یوں تو میں 12 اور 13
जो आखिरी आयात हैं उन पर भी बात कर सकता हूं, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि हम थोड़े पर बात करें और उसको हम समझने की कोशिश करें। यह बात याद रहे कि हम एंड टाइम पर हैं, आखिरत के जमाने में। हालातों, वाकयात, नेचुरल साइंस एंड वंडर्स, अफवाहें, लड़ाइयां, झगड़े, बेदीनी, मोहब्बतों का मांद पड़ जाना, मजहबी, मैं यूं कहूंगा कि पाबंदियां हैं, दीनदारी की वजह है, लेकिन उसके असर से दूर अबलीस का खूब जोरों पर काम करना और नेचुरल जो मुख्तलिफ मनाजर हमें नजर आते हैं अनहोने, ये तमाम तर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दुनिया की वाहिद उम्मीद मुनज्जिए आलमीन खुदावंद यीशु मसीह अब जल्द बादलों पर आने को है। स्टेज तैयार है और वो आकर किताब मुकद्दस के मुताबिक वो बातें जो कलाम खुदा में हम देखते हैं, उन बातों पर मजीद कदम बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे। खैर, ये बाइबल स्टडी उसी तवातर, उसी सिलसिला की एक कड़ी है। आयत 10 में कुछ यूं लिखा हुआ है, और बहुत लोग पाक किए जाएंगे और साफ व बराक होंगे, लेकिन शरीर शरारत करते रहेंगे और शरीरों में से कोई ना समझेगा, पर दानिश्वर समझेंगे। याद रहे कि जिस दौर में मैं और आप गुजर रहे हैं, इस दौर पर भी ये बातें 100% फिट आती हैं, और माबाद वो वक्त भी होगा जब इस्राइल पर मुसीबत आएगी। हम 7 साला मुसीबत के जमाने के सेकंड हाफ की बात करते हैं, जब मुखालिफ मसीह अपने असल रूप को दिखाएगा, तो उस वक्त भी 2 गवाहों और 1,44,000 के सबब से कई लोग खुदावंद की तरफ रागिब होंगे, रजू लाएंगे, लेकिन कई लोग मुखालिफ मसीह की पैरवी करेंगे और उसका कलमा पढ़कर उसके पीछे हो चलेंगे। अगर मैं ऐहद हाजिर की बात करूं, तो जैसा इस आयत में लिखा है कि बहुत लोग पाक किए जाएंगे, से मुराद यह है कि जमाना हाल का हो या मुस्तकबल का या माजिए रफ्ता का, कोई भी इंसान अपने आप को पाक और रास्तबाज नहीं बना सकता, खा वो जौन सा ही अच्छे से अच्छा काम क्यों ना करे, या इंतहाए जमीन तक अपने माबूद को खुश करने के लिए क्यों ना भटकता फिरे, खा वो नंगे पांव पानियों पर एक टांग पर चिल्ला करता फिरे। नो, कोई भी शख्स ऐसा ना था और ना है जो अपने आप को बजाते खुद पाक और रास्तबाज बना सके। इसीलिए तो खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए
کہ وہ جو پاک نہیں ہے ناپاک ہے، مسیح خداوند پر جو ذات اقدس کے مالک ہیں، پاک ہیں، ایمان لانے کے وسیلہ سے گناہگار اس پاکیزگی کو، اس راستہ بازی کو جو مسیح یسوع کی ہے، اس کو حاصل کر سکے۔ اسی لیے یہاں لکھا ہے کہ بہت لوگ پاک کیے جائیں گے، ہوں گے نہیں یعنی خود بخود، نو، پاک کیے جائیں گے۔ اور یہ بہت سارے لوگ جو پاک کیے جائیں گے وہ ہیں جو پاک ہونے کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں گے، یعنی مسیح یسوع کو، جو دنیا کے واحد نجات دہندہ، واحد در فردوس کے لیے دروازہ اور راہ ہے، ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو چھوٹا سا حصہ تھا کہ بہت سارے لوگ پاک کیے جائیں گے، یہ آج بھی فٹ ہوتا ہے، ماضی رفتہ میں بھی ہوتا رہا، اور آنے والے وقتوں میں بھی یہ اسی طرح سے پورا ہوتا رہے گا۔ اور لکھا ہے اور صاف اور براق ہوں گے، یعنی نیٹ اینڈ کلین۔ براق کے لیے جو لفظ انگریزی میں ریفائنڈ استعمال ہوا ہے، یعنی کندن، خالص، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو پاک صاف کیا جائے گا۔ یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری طرف لکھا ہے لیکن شریر وہ ہوتا ہے جو شر کو پسند کرے، یعنی بدی کو، گناہ کو۔ شریر شرارت کرتے رہیں گے۔ کیا آج شریر ہیں یا نہیں؟ اور نمبر 2، کیا آج شریر اپنی شرارت پر قائم ہے؟ اگر دنیا پر نگاہ اٹھا کر دیکھیں، میڈیا اس بات کی واضح طور پر رپورٹ پیش کرتا ہے کہ اس دنیا میں شریر شرارت میں کتنا زیادہ آگے بڑھ گیا ہے۔ کاش کہ پاک روح کی قدرت سے شریر کی روحانی آنکھیں کھلیں اور وہ شرارت کے بجائے اب راستی کے کام کرنا شروع ہو جائے۔ اور لکھا ہے اور شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ اور ذرا میری بات کو سمجھنے کے لیے کوشش کیجئے گا کہ میں کئی ایسے میڈیاز پر بڑے مذہبی لوگوں کو دیکھتا ہوں جو یسوع کے خدا ہونے کا انکار، یسوع کے بیٹا ہونے کا انکار ایون کفر سمجھتے ہیں۔ مخالف مسیح کی روح یہی ہے، اور وہ اس کام میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مسیح کی مخالفت اور مسیح کے پیروکاروں کی مخالفت میں وہ آگے قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ آیت کیا کہتی ہے کہ شریر شرارت کرتے رہیں گے اور شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا، وہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ کہیں علیحدگی میں بیٹھ کر یسوع مسیح کی الہی ذات، یسوع مسیح کے ابن خدا ہونا، وہ بھی روحانی طور پر، اور یسوع مسیح کے عظیم کفارے پر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچنے والے ہوں۔ اور اسی لیے تو یہ واضح طور پر آیا ہے کہ بہتوں کی عقلوں کو اور ان کی آنکھوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر لیا ہے۔
اور پھر لکھا ہے پر دانشور سمجھیں گے، یعنی جو سمجھ کی روح رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ اس حقیقت کو، اس سچائی کو سمجھیں گے کہ خدا کی طرف سے مذہبی لوگوں کے لیے تو نہیں لیکن تمام گناہگار لوگوں کے لیے خدا کی قربت میں جانے کے لیے اگر کوئی وسیلہ ہے تو ایک ہی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور بہت سارے لوگ دوسرے دھرموں سے، دوسرے ادیان اور مذاہب سے نکل کر مسیح خداوند پر ایمان لا کر گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں۔ بے شمار گواہیاں یوٹیوب پر، فیس بک پر، ایون ٹک ٹاک پر ہمیں ملتی ہیں کہ وہ جو پہلے شریر تھے اور شرارت کے پیچھے چلتے تھے، جب دانش مندی سے انہوں نے کام لیا تو خدا نے کیسے ان کی سمجھ کو وسعت بخشی، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مقدس قدموں میں آ گئے ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں اور بے شمار دانش مند ہیں، لیکن وہ انڈر گراؤنڈ ہیں۔ سبب یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے معبود کو راضی کرنے کے لیے ہماری جانوں کی بھینت چڑھا سکتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے، جس سبب سے وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، لیکن خداوند خدا ان کو جہاں کہیں ہیں بڑی کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ اور ایون میں یوں کہوں گا کہ وہ ایسے وقت کے لیے انڈر گراؤنڈ ہیں کہ جب اپنے بھاگ جائیں تو نکودیمس بن کر اور ارمتیا کے یوسف بن کر یسوع کی لاش کو دفنانے کے لیے آ جائیں۔ یہ بڑی باتیں ہیں، اور میں صرف اور صرف مختصر آپ کی خدمت میں ان بھیدوں کو کھولنے کے لیے کوشاں رہا ہوں۔ تو دانیل کے لیے یہ ایک نبوت تھی کہ یسوع مسیح کے صلیب پر اپنی جان دیے جانے، کفارہ ادا کرنے، قیمت ادا کرنے اور عوضی ہونے کے سبب سے ہی گناہگار کے لیے اس پاکیزگی کو حاصل کرنا مقصود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں۔ مقدس پولس ہم تیتس کے خط میں بھی، جو شخصی خط ہے اور پہلے اور دوسرے تیموتھیوس کی طرح پاسبانی خط ہے، اس میں بھی لکھتے ہیں تو اس نے ہم کو نجات دی۔ تیتس 3 باب اور اس کی 5 آیت اگر آپ حوالہ لکھنا پسند کریں تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے ہیں، نو، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ ہاللویا! ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں نیا بنایا ہے۔ ہم 2 کرنتھیوں 5:17 کے مطابق نئے مخلوق ہیں، اور پرانی چیزیں جاتی رہیں، ہم نئے ہو گئے ہیں۔ یسوع کی راست بازی اور پاکیزگی ہمیں حاصل ہے۔ ہم اس بات کے لیے خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ شریر اور شرارت، یہ مصیبت کے زمانے کے سیکنڈ ہیف کی طرف بھی اشارہ ہے،
جب مخالف مسیح اپنے زوروں پر کام کرے گا، آخری دور کی طرف اشارہ ہے، اور وہ انتہائی ظلم ڈھانے کی کوشش کرے گا۔ جب ہم شریر کے شرارت سے باز نہ آنے اور پاکیزگی کے نہ اپنانے کی بات کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں دنیا میں بہت سارے مذہبی لوگ، جیسے چند منٹ میں نے پہلے کہا، اپنے ادیان میں اپنے آپ کو بہت آگے سمجھتے ہیں، اور مسیح کی اور کتاب مقدس کی وہ توہین کرتے اور کفر آمیز الفاظ کہتے ہیں۔ ان کی بابت ایک آیت، اور یہ پہلا قرنتھیوں 2 باب اور اس کی 14 آیت ہے۔ جب کبھی آپ بھی کسی سے خوشخبری شیئر کریں اور اگر کوئی سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے، سوال پر سوال اور کیچ اچھالنے کی کوشش کرے، شرافت کا تقاضا یہی ہے کہ جو بیج بویا ہے اس کے اگنے کے لیے دعا کریں۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو اس پہلا قرنتھیوں 2 کی 14 میں ہے، جہاں لکھا ہے، مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ خدا برکت اسی برتن میں ڈالتا ہے جو برکت پانے کے حقدار بھی تو ہو، قابل تو ہو۔ اگر میں جو چاہوں کرتا رہوں اپنے من کو راضی کرنے کے لیے، لیکن دعا میں کہوں خداوند مجھے برکت دیجئے، مجھے برکت دیجئے، نہ 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 نہ، مجھے اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا بھی، اس کے برعکس لا تعداد لوگ ایسے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور وہ نجات یافتہ ہیں، اور خداوند نے ان کی زندگی میں ایک بڑا کام کیا ہے، اور وہ وقت پورا ہوگا جو مکاشفہ 7 باب اور اس کی 9 اور 10 آیات میں ہے، جہاں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم، ہاللویا، اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہیں۔ پھر میں نے نگاہ کی تو یہ دیکھا، مقدس یوحنا رویا میں ان باتوں کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم ان 2 آیات میں قوم، قبیلے، امت اور اہل زبان کی بات کرتے ہیں تو یوحنا 3:16 یاد آ رہی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اور قومیں، قبیلے، امتیں اور اہل زبان تو اسی میں ہیں۔ ہمیں اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آگے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر وہ بڑی بھیڑ کہتی تھی، کیا؟ کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے ہے۔ ہاللویا، آمین۔ یسوع کے علاوہ، خدا کے اس برا کے علاوہ نجات کے لیے کوئی اور راستہ نہیں،
और कोई और तरीका है भी नहीं है। 10वीं आयत का निचोड़ था, 11 आयत। मैं दानियल 12 की 11 की बात करता हूं, जहां लिखा है, वो जिस वक्त से दायमी कुर्बानी मौकूफ की जाएगी, और जिस वक्त से दायमी कुर्बानी मौकूफ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरू चीज नस्ब की जाएगी, 1290 दिन होंगे। और आगे बढ़े तो पता चलता है, मुबारक है वो जो 1335 रोज तक इंतजार करेगा। वह इस आयत पर तो आज मैं बात नहीं करूंगा, मैं 12वीं आयत की, क्योंकि 11 आयत में एक अलग से क्वांटिटी यानी तादाद है, और आयत 12 में एक अलग से है। और यूं हम नेक्स्ट बाइबल स्टडी में हम इन आखिरी 2 आयात पर बात करेंगे, और दानियल की किताब के मुकम्मल करने पर बड़ी अहम बात भी करूंगा, जो मेरे लिए और आपके लिए बड़ी मानाखेज होगी। एनी हाउ, 11 आयत के मुताबिक खुदावंद खुदा बुजुर्ग दानियल पर यह बात जाहिर कर रहे हैं, और जिस वक्त से दायमी कुर्बानी मौकूफ की जाएगी, वह पहली सदी ईस्वी में भी ऐसा हुआ था कि जब एंतियाकस चहारम ने हैकल की ईंट से ईंट बजाई और वहां पर अपनी मूरत नस्ब की और सुअर की कुर्बानी गुजराने के लिए हत्तल मकदूर कोशिश की है। सेम उसी तरह का मुखालिफे मसीह के वक्त होगा। ये दायमी कुर्बानी यानी जो रेगुलर रोजाना बेसिस पर, डेली बेसिस पर सुबह शाम की कुर्बानियां हैं, ये मौकूफ होगी। कब? जब मुसीबत के जमाने के सेकंड हाफ, जो 3.5 साल का अरसा है, उसमें वो इंतहाई कोशां होगा मुखालिफे मसीह कि वो अपना असल रूप दिखाए। पहले हैफ में इसराइल और गैर कौमों के साथ वो अहद बांधेगा, अमन का दौर होगा। लेकिन सेकंड हैफ में जो मुसीबत का बड़ा कठिन वक्त होगा, उस वक्त वो हैकल जो फिर से बनेगी, उस हैकल में फिर से अपनी मूरत गाड़ेगा और अनल हक उन्हें का दावा करेगा, और जो कोई उसका कलमा नहीं पड़ेगा, उन तमाम को मौत की घाट उतारा जाएगा। और ये उस वक्त वही इस धरती पर होंगे जिन्होंने आज मसीह को कबूल नहीं किया, क्योंकि कलीसिया तो ऑलरेडी आसमान पर जा चुकी होगी। ये इसराइल में से वो लोग जो मसीह खुदावंद को उस वक्त भी अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल करेंगे, उनके लिए मौका होगा। जैसा मैंने पहले 2 गवाहों और 1,44,000 की गवाही की बात की है, उनके सबब से मसीह को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल करेंगे। यह उनके लिए बड़ा कठिन और मुश्किल वक्त होगा जिस पर हम बात करते हैं। ताहम लिखा है, दायमी कुर्बानी मौकूफ होगी, खत्म, बंद, मुखालिफ मसीह के सबब से। और वो उजाड़ने वाली मकरू चीज, याद है ना, मैंने कई दफा इससे पहले कहा कि मती 24 की 15 में मसीह खुदावन ने भी कहा, और जब वो उजाड़ने वाली मकरू चीज जिसके पढ़ने वाला समझ ले, ये यही है जिसकी बाबत मैंने अभी बात की है। वो उजाड़ने वाली मकरू चीज नस्ब की जाएगी, 1290 दिन होंगे। बाय द वे, जब हम
1290 दिन की बात करते हैं तो ये लोनर कैलेंडर यानी जो चांद के हिसाब से है, ये उसके एतबार से बात हो रही है। लेकिन हम इस पर भी बात करते रहे हैं कि 1260 दिन ये 7 साल बनते हैं जो मुसीबत का दौर होगा, जब मुखालिफ मसीह जाहिर होगा और मकदस को नापाक करेगा। ये उस वक्त से मुताल्लिक बात हो रही है और हमें इसको समझने की जरूरत है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये 1290 दिन कैसे बनते हैं और फिर 1335 दिन कैसे बनते हैं, जैसे आपकी खिदमत में आयत 12 पर बात की गई है। और फिर हम इन आयात की तकमील पर बात करेंगे ताकि हम इस गिनती को भी बेहतर तरीका से समझ पाएं और दानियल की किताब की जो आखिरी 2 आयात हैं उनको भी समझ पाएं। मेरे भाई, मेरी बहन, नौजवान बेटे और बेटी, अगर तूने अभी तक मसीह खुदावंद को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, अपना दिल अभी तक यीशु मसीह को नहीं दिया, पाक नहीं हुए हो मसीह के पाक किए जाने के सबब से, तो आज मौका है कि अपने आप को उस खुदावंद के हाथों में दे दीजिए। अगर ऑलरेडी मसीह के खून के वसीला से पाक हो चुके हैं, खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करें और अपनी पोशाक की हिफाजत करें कि जब मसीह खुदावंद आए तो कहीं हम पीछे ना रह जाएं, बल्कि हम मसीह के साथ आसमान पर उठाए जाएं। खुदावंद कुद्दूस अपनी आमद के लिए मुझे और आपको मुकम्मल तौर पर तैयार फरमाए। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। ऐ खुदावंद, आपके जिंदगी बख्श कलाम की इन खूबसूरत और अनमोल बातों के लिए आपका शुक्र और आपकी तारीफ करते हैं। सारी इज्जत और जलाल आपके बुजुर्ग नाम को देते हैं। हां खुदावंद, जैसा हमने सीखा, आपकी आमद बहुत करीब है। फजल बख्शिए कि वो जिन्होंने अपने आप को आपके सुपुर्द करके पाक कर लिया है, पाक हो गए हैं, पाक किए जा चुके हैं, हम अपनी पोशाक की हिफाजत करने वाले हो। और वो जो अभी तक शरीर के कब्जे में है, पाक रूह की कुदरत से उनके उन तमाम बंधनों को तोड़िए ताकि वो आपके पीछे हो चले। हम कौमों, उम्मतों, कबाइल, अहले ज़बान के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद, आप एक बड़ी बेदारी भेजिए ताकि हर कौम और कबीले और उम्मत और अहले ज़बान में से लोग आपकी तरफ रजू लाने वाले हो सके। और खुदावंद, हमें इस खुशखबरी की तशहीर करने का फजल अनायत फरमाइए, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद, इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत बख्शे। खुदावंद की मर्जी हुई तो नेक्स्ट बाइबल स्टडी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदावंद की हिफाजत और खुदावंद की पनाह में रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org